السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي
باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین. ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات جو خالق کل، مالک کل، داتا، دستگیر، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنان والی ذات ہے. ریت دے ذرات نالو زیادہ، پانی دے قطرات نالو زیادہ درود و سلام آقائے دو جہاں، سرور کونین، تاج دار مدینہ، آمنہ دے لال، عبداللہ دے در یتیم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسہ واسطے. صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں، اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر اس دی حقیقت کی ہے. معراج اصل لفظ اسراء و معراج. اسراء دا معنی ہوتا ہے سیر کرنا، سیر کروانا، اور معراج دا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مکہ تو لے کر کے بیت المقدس تک دا جڑا سفر ہے انہوں کیا جاندہ ہے اسراء، اور بیت المقدس تو لے کر کے 7 آسمانہ تک دا جڑا سفر ہے اس نو کیا جاندہ ہے معراج. دونوں مل کے بن دینے اسراء و معراج. اہل سنت والجماعت یعنی دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سب دا اس گل تے اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام نو معراج ہویا ہے، اور معراج حق کے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس اسراء و معراج تے قرآن دیاں آیات بھی موجود نے، اور نبی علیہ السلام دی صحیح احادیث بھی موجود نے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری، مسلم، سیاستہ اور مسند احمد وغیرہ دی حدیث دے اندر اس دی تفصیل نو ذکر کیتا. سب تو پہلی گل قرآن کریم نے کیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او اللہ دی ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے نو لیلا من المسجد الحرام، ایک رات دے کچھ حصے دے اندر مسجد حرام تو لے کر کے مسجد اقصی بیت المقدس تک. ہونے جڑا سفر ہے نا مسجد اقصی دا اور مسجد حرام تو لے کر کے
یہ سفر ہے 40 راتاں دا۔ اگر بندہ گھوڑے تے بیٹھا ہوئے تے گھوڑے دی سواری 40 راتاں دن رات دوڑدا رہے، اس تو بعد جا کے بیت المقدس دا سفر طے ہوندا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک رات دے اندر اللہ پاک نے یہ سفر کرا چھڑیا، اور کچھ منکرین حدیث پرویزی وغیرہ اس چیز دا انکار بھی کر دینے۔ تے حقیقت یہی ہے کہ قرآن و سنت دی روشنی دے اندر اسراء و معراج حق ہے۔ ہن 40 راتاں دا جڑا سفر ہے ایک رات دے اندر طے کس طرح ہو گیا؟ اس دا منکر سب تو پہلے ابو جہل سی، انہیں اپنی عقل نو دوڑایا، ابو الحکم بن دیا ہویا، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کتنا طویل سفر اور ایک رات میں طے کر لیا جائے، یہ ممکن کیسے ہے؟ جبکہ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اور پھر اس نے ریزن کی ہے، صحیح البخاری اور مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی وجہ بھی بیان کی تھی کہ مینو ایک ایسی سواری دیتی گئی جبرائیل امین نال نے جس نو براق کیا جاندہ، اور اس براق دا ایک قدم جڑا سی نا، ایتھے قدم پیا دوسرا قدم جتنی اس دی نگاہ ہے نا، حدیث دے لفظ نے اس سواری دی نگاہ جتھے اینڈ ہوندہ سی نا، دوسرا قدم ہوندہ اوتھے جا کے پہندہ سی، تے پھر تے ناممکن نہیں نا۔ اس واسطے عقل نہیں دوڑائی دی دین دے معاملے دے اندر، دین دے معاملے دے اندر قرآن و سنت دے دلائل نو دیکھیا جاندہ ہے۔ عقل اللہ دی تخلیق ہے اور شریعت اللہ دی بھیجی ہوئی ہے، تے اس واسطے عقل دے اندر آج تک پتہ نہیں کنیاں چیزاں نے جڑی آج تک عقل چاہ سکیاں۔ سب تو بڑی چیز جڑی عقل دے اندر آج تک نہیں آئی کہ یار اتنا بڑا نظام، کائنات، سیارے، چاند، سورج، زمین، اے سارا نظام کیویں چلدا پیا؟ بلکہ اسی تو تصوراتی طور تے سمجھدے سے نا، زمین بس جامد کھڑی ہے، سورج آندا ہے اس سائڈ تو آیا دوسری سائڈ تے غروب ہو گیا فقط۔ لیکن جدوں سائنس نے ٹول آئی ہے نا، تو انہوں نے اس چیز نو ہور بھی گہرا کر چھڑیا کہ اس سیارے نے جڑے گھوم دے پے نے، اور ایک سیارہ بھی تھوڑا جہا بھی اگے پیچھے ہو جائے تے ہر چیز فنا ہو جائے۔ اس دا مطلب ہے انہوں اپنی جگہ تے برقرار رکھن والی کوئی ذات اللہ دی ہے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی روشنی دے اندر اسراء و معراج حق کے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث موجود نے، اس نو کسی پرویزی منکر حدیث دی عقل دی بنا تے رد کیتا جا سکدا نہیں۔ اور انہوں دا اعتراض کی ہے، وہ آندے جی خواب ہوئی سی، جبکہ ساڈا عقیدہ کی ہے روح مع الجسم معراج ہوئی ہے، خواب نہیں، کیونکہ جی خواب ہوندی تے ابو جہل نو کہدا اعتراض؟ او میرے بھائی خواب اسی کتھوں دے کتھوں نہیں پہنچ جاندے، پتہ نہیں کنے کنے میلاں دے سفر کر کے ایک بندہ ایتھے ستا ہویا خواب ویندا پیا میں اللہ دے گھر وچ پھرنا، تے ہن اللہ دے گھر دا سفر ایتھوں تسی آپ اندازہ لا لو کہ جو تسی گھوڑے دا یا اونٹ دا سفر کرنا ہے تو کنے مہینے لگدے نے، کم از کم 6 مہینے 5 مہینے، لیکن خواب دے اندر تسی پہنچ جاؤ تے اندے تے کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض مشرکین مکہ دا ہے بھی اس وجہ تو سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اے معراج مع الجسم ہویا ہے، اور اے جڑا قرآن دا لفظ ہے نا بعبدہ، اسی اپنے بندے نو معراج کرایا، اور جڑا عبد لفظ ہے ادوں بولیا جاندہ ہے جدو بندہ روح مع الجسم ہوئے، آیات ہوئے۔ دیکھو نا بندہ سارے بندے نے جی، اے سہیل ہے جی، اے عبد الرؤف ہے جی، اے تنویر ہے جی، اے نوید ہے جی، مختلف نام ہوندے نے، لیکن جویں روح نکل جائے تی کی پوچھ دینے آندے نے میت کتھے، میت کتھے، فوری پوچھا جاندہ ہے میت نو غسل دیتا ہے کہ نہیں، پھر عبد نہیں ہوندے تے بولیا جاندہ۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑی معراج ہوئی ہے لیلۃ من المسجد الحرام، رات دورانیہ اے روح مع الجسم
ہوئی ہے۔ اس معراج تو پہلے صحیح مسلم دی ایک حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی معراج دا واقعہ بیان کیتا، 3 مراحل دے اندر شامل ہے۔ نمبر 1، معراج تو پہلے، معراج تو اسراء دے سفر تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا شق قلب ہویا ہے کہ جبرائیل امین آئے 2 فرشتے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ میں گھر دے اندر لیٹیا ہویا سی اور ام ہانی دے گھر مینوں فرشتیاں نے اتھوں اٹھایا تے کعبۃ اللہ دے اندر جڑی حتیم دی جگہ ہے نا، یعنی جتھے کعبۃ اللہ دیاں دیواراں چھوٹیاں چھوٹیاں دیواراں نے، وہ بھی کعبہ دا ہی حصہ ہے، لیکن اس 4 جڑی عمارت ہے اس عمارت دی باؤنڈری چ نہیں آندا، اس حتیم دے اندر لے جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آپریشن کیتا گیا۔ آپریشن کرن والے کون نے؟ فرشتے۔ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سینہ تو لے کر کے ناف تک آپریٹ کیتا گیا، اور اس دے اندر میرے دل نو نکالیا گیا، ایک سونے دے تش دے اندر رکھیا گیا، اور انہاں فرشتیاں نے اس دل نو جڑا شیطان دا حصہ سی اس نو کڑ چھڑیا، یعنی طہارت پاک صاف کر کے دوبارہ وچ پا چھڑیا، اور اس نو دوبارہ سلائی کر دیتا۔ جی ممکن ہے نا؟ وہ آج تسی آندے جو فلانا آپریشن کردا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا آپریشن کتھے ہویا ہے۔ جی تہاڑی اج مشینری کر سکتی ہے تے جنوں اللہ دے فرشتے آن تے رب دے بھیجے ہون تے پھر کس طرح محسوس ہو سکتا ہے؟ اس آپریشن تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد گرامی ہے کہ پھر ایک سواری لے آندی گئی، یقال لہ البراق، جنوں براق کہا جاندہ ہے، دون البغلی، جیڑی خچر تو تھوڑی جی چھوٹی اور حمار گدے تو تھوڑی جی وڈی سی، سفید کلر دی سی، اس دے اوپر میں نے بٹھایا گیا، اور اس دی رفتار خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چڑی کہ اس دی رفتار ایسی کہ جیڑا ان دا ایک قدم سی نا، دوسرا قدم اوتھے جا کے پہندا سی جتھے انسان دی اس سواری دی نگاہ پہنچ دی سی۔ تے اس سپیڈ دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو بیت المقدس دے اندر پہنچایا گیا، اور اوتے نا ایک سائیڈ تے کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سواری نو بنیا، اور حدیث دے لفظ نے مسلم دے کہ میں اوتھے بنیا جتھے نبی پیغمبر اپنی سواریاں نو بن دے رہنے۔ اس بعد بیت المقدس گئے، صلی رکعتین، کہندے نے میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی، اور 2 رکعت نماز ادا کرن تو بعد میں بیت المقدس نو ویکھیا۔ ایتھے میں چھوٹا جا کاؤنٹ بھی نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معجزہ کر دینا کہ جدو واپسی آ کے اعتراض کیتا سی نا مشرکین مکہ نے، کہ انہوں نے آکھیا اچھا دس بیت المقدس دیاں کھڑکیاں کنیاں نے، دروازے کنے نے، کیڑی جگہ تے کیڑا دروازہ کیڑی کھڑکی ہے؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فوری طور تے نا گھبرا گیا، پریشان ہو گیا کہ یار بندہ ایک دفعہ سفر کر کے آندا، بندہ کھڑکیاں تے نہیں نا گندا، جن بندہ پتہ ہی نہ ہوئے کہ میرے کو پوچھا جانا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں فوری نہ سوچ پہ گیا، آتانی جبرائیل، جبرائیل امین آ گئے، اور میرے سامنے بیت المقدس دی تصویر نو رکھ دیتا گیا، اور میں جو پوچھ دے گیا میں من وعن دس دا گیا، اس واسطے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین، اللہ دے سچے پیغمبر نے، جتھے بھی اللہ دے نبی نو لوڑ پئیے اللہ نے اپنے فرشتے بھیج کے بھی اپنے نبی دا دفاع کیتا۔ اس بیت المقدس تو پھر اگلا جڑا سفر شروع ہوتا ہے آسمان دنیا دا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو آسمان تے لے جایا گیا، اور مفسرین نے لکھیا کہ او جڑا آسمان دے اوپر جان دا ذریعہ سی، اس دے ایک سیڑھی لگائی گئی سی، ایک سیڑھی بہت طویل، اور اس سیڑھی دے ذریعے جبرائیل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اوپر لے کے جا رہے نے۔ جدو گئے نے نا آسمان دنیا تے، آسمان دنیا تے جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیتی تے اگو آواز آئی، من کون؟ جواب آیا انا جبرائیل۔ سوال ہویا ومن معکا، اور تاڑے نال کون ہے؟ کہنے لگے کہ میرے نال محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا ہاں تانوں آسمان والوں بلاوا ہے؟ نعم، ہاں رب نے بلایا ہے۔ تے دروازہ کھولیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سامنے ہوتے جدو میں گیا نا پہلے آسمان تے اوتھے اللہ دے پیغمبر آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام نے کیا؟ اہلاً بن نبی صالح وابن صالح، کہنے لگے خوش آمدید ہوئے اس نیک نبی نو، اس نیک بیٹے نو، خوشخبری، خوش آمدید۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نال ہی نا انہوں نے میرے واسطے دعا کیتی میرے واسطے۔ تے دعا کرن تو بعد نا میں وینا کہ آدم علیہ السلام اپنے دائیں ویندے نے، صحیح مسلم دی حدیث، سجے ویندے نے تے رون لگ پیندے، مسکراندے نے، کھبے ویندے نے تے رون لگ پیندے نے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا میں ویکھیا کہ چند سائے نے سائے، انہاں دی وجہ تو آدم علیہ السلام پریشان بھی ہوندے نے تے خوش بھی ہوندے نے۔ اور میں جبرائیل امین کو پوچھیا کہ کی معاجرہ ہے؟ کہنے لگے دائیں جانب آدم علیہ السلام دی او اولاد ہے جیڑی جنت جائے گی، انہوں نے ویکھ کے آدم علیہ السلام خوش ہوندے نے۔ بائیں جانب جنہ دے نصیب جہنم ہے انہوں نے ویکھ کے آدم علیہ السلام پریشان ہوندے نے۔ اس تو بعد سفر اگے جاری ہویا، دوسرے آسمان تے گئے۔ دوسرے آسمان تے جا کر کے ملاقات ہوندی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دے نال۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام نے بھی وہی انداز اپنایا کہ انہوں نے بھی کیا اہلاً و سہلاً بن نبی صالح وابن صالح، خوش آمدید ہوئے کہ اللہ دے نبی آئے نے، نیک انسان آئے نے، اور نیک بیٹے، ظاہر ہے وہ نبی برگزیدہ نے، بڑے نے، نبی علیہ السلام نوجوان نے تے بیٹے ہی نے دوسرے نبیان دے مقابلے دے اندر، وابن صالح، اور سہلے انسان، سہلے بیٹے کہہ کے انہاں دا استقبال کیتا گیا۔ اور دوسرے آسمان تو بعد پھر تیسرے آسمان تے پھر اسی طرح جبرائیل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا پھر اگو آواز آئی، من کون؟ کہنے لگے آنا جبرائیل، میں جبرائیل امین ہاں۔ ومن معاکا، اور جبرائیل امین تاڑے نال کون ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہی سوال دہرایا گیا کہ تانوں بلایا گیا؟ کہنے لگے نعم، ہاں بلایا گیا، سانوں بلایا گیا۔ اوتھے پھر دروازہ کھلیا، پھر ملاقات ہوندی ہے اللہ دے پیغمبر، تیسرے آسمان تے اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام نال۔ جان دے ہو نا نام یوسف علیہ السلام؟ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے بھی اسی طرح میرا خوش آمدید کیا، استقبال کیتا، اور اس کے بعد دعائے خیر دیتی۔ اور اوتھے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نال الفاظ بولے نے، کہنے لگے کہ اس مقام تے میں جدو یوسف علیہ السلام نو ویکھیا نا تے میں اپنی اکھیں پہ آوے نا کہ میں نو ایویں لگدا شطر الحسن، جی میں دنیا دا ادھا حسن اللہ نے یوسف پیغمبر نو ہی دے چھڑے۔ ادھا حسن اللہ نے یوسف پیغمبر نو دے چھڑے۔ چرچے تے آج بھی ہے نا یوسف علیہ السلام دے حسن دے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر بھی ہے سن۔ اور اس دے نال میں اٹیچ ہوندی دوسری حدیث ایڈ کراں گا کہ کسی نے سوال کر لیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ یوسف علیہ السلام دا حسن زیادہ سی یا نبی علیہ السلام دا حسن زیادہ سی؟ کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سی کہ جنہ یوسف نو ویکھیا انہاں اپنے ہاتھ کاٹ لے، ہاتھ دیاں انگلیاں تے چھریاں پھیر لیں، لیکن جس نے میرے پیغمبر محمد نو ویکھیا انہوں نے اپنی گردنیاں کٹا چھڑی۔ نبی علیہ السلام دا حسن جمال اس قدر سے۔ اور پھر تیسرے آسمان تو بعد چوتھے آسمان تے جاندے نے، اوتھے جا کے دستک دیتی، سیم وہی سوال وہی جواب، دروازہ کھولیا گیا، اللہ دے پیغمبر حضرت ادریس علیہ
والسلام دے نال ملاقات ہوئی چوتھے آسمان تے، اور انہوں نے بھی استقبال کیتا اور دعائے خیر دیتی۔ پھر پنجویں آسمان دی طرف سفر جاری۔ پنجویں آسمان تے پہنچ کر کے پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سیم وہی سوال وہی جواب، دروازہ کھولیا گیا تے اوتھے ملاقات ہوندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام نال سیم وہی سوال ہوئے، جواب ہوئے، اور جواباں تو بعد انہوں نے بھی دعائے خیر دیتی۔ دعائے خیر دین تو بعد چھٹے آسمان دی اس طرف سفر جاری ہویا، دروازہ کھٹکھٹایا، سیم سوال و جواب ہویا، دروازہ کھولیا تے پھر ملاقات ہوندی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، اور اوتے موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی لفظ بولے، دعائے خیر دیتی تے جدوں نبی علیہ السلام جان لگے نا تے موسیٰ علیہ السلام رو پے، موسیٰ علیہ السلام رو پے، یا بکی رو پے۔ تے جدوں رون تو بعد اللہ پاک دی طرف پوچھا گیا کہ موسیٰ کی معاملہ ہے؟ کہنے لگے اللہ ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی، اللہ اے او نوجوان امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں تو نبی بنا کے میرے تو بعد بھیجیا ہے، لیکن یدخل الجنت امتہ، اس دی امت دے جڑے لوگ داخل ہونگے جنت دے اندر اکثر و افضل، اللہ زیادہ جنتی نے، بہت زیادہ تعداد دے اندر جنت چینہ نے جانا ہے، مما یدخل من امتی، اس دے مقابلے دے اندر میری امت دے لوگ تھوڑے ہونگے۔ تو میں اس رشک دی وجہ تو میری اکھاں چوں آنسو آئے نے کہ کیا خوش نصیب نوجوان ہے، کیا خوش نصیب نوجوان ہے کہ اللہ پاک نے انہوں نے اے سعادت نصیب فرمائی ہے۔ اس بعد اے جملے اے آپس تقرار ہویا، آخر تے جا کے ستویں آسمان تے پھر وہی دستک، وہی سوال و جواب، دروازہ کھولیا گیا، اہلا و سہلا بن نبی صالح و بن صالح، اور سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں جنہاں نے توحید دی خاطر ماراں کھا دی، جنہاں نے توحید دی خاطر آگ دے اندر سٹیا گیا، جنہاں نے تنہا ہو کے بھی کلم کلے ہو کے بھی اللہ دی توحید دے پیغام نو نیچے نہیں ہون دیتا۔ تے نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ آدم علیہ السلام نو میں دیکھیا نا ابراہیم علیہ السلام نو تے او بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے، بیت المعمور دی دیوار نال ٹیک لا کے بیٹھے نے۔ ان بیت المعمور صحیح بخاری دی حدیث اور مسلم دی حدیث دی روشنی دے اندر اس دی وضاحت بھی ضروری ہے۔ بیت المعمور ستویں آسمان تے ایک مسجد ہے فرشتیاں دی، اللہ دا گھر ہے، جس مسجد اور اللہ دے گھر دے اندر فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور حدیث پاک چاہیا کہ ایک وقت دے اندر 70,000 فرشتے ان دے اندر داخل ہوندے نے، اللہ دی تسبیح بیان کردے نے، عبادت کردے نے، اور جیڑا اوتھوں واپس نکل جائے نا، واپس فرشتہ عبادت کر کے چلا جائے، دوبارہ قیامت تک ان دی واری نہیں آندی۔ یعنی فرشتیاں دی تعداد اللہ نے اتنی رکھی کہ وہ سارے دے سارے اللہ دی تسبیح بیان کردے پینے، اللہ دی عبادت کردے پینے۔ اس بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے نبی علیہ السلام دے جڑے برگزیدہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام موجود نے۔ اور پھر بیت المعمور دی ایک اور نشانی بھی اللہ دے رسول دسی کہ بیت المعمور ستویں آسمان تے اس جگہ تے اگر اتھوں بیت المعمور نو چھڑیا جائے نا تے او آ کے کعبۃ اللہ دے اوپر گرے گا، یعنی جتھے آج کعبۃ اللہ سیم اتھو سید دے اندر اللہ نے فرشتیاں دی عبادت گاہ بیت المعمور نو رکھیا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے ابراہیم علیہ السلام نال ملاقات کی تھی، استقبال ہویا، دعائے خیر دے جملے انہوں نے بھی نبی علیہ السلام واسطے بولے، اور اس تو اوپر پھر گئے نا تے سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے۔ سدرۃ المنتہا یاد رکھیا جے، سدرۃ المنتہا او مقام ہے
جس جگہ تو جو پیغام اللہ کو جانا ہے اتھوں رسیو کر لیا جاندہ ہے، اور جو احکامات اوپروں آنے نے وہ اتھوں رسیو کر لے جاندے نے نیچے واسطے، اس تو اوپر کوئی جا سکدا کوئی نہیں۔ اور سدرۃ المنتہا، سدرہ دا معنی ہوندہ ہے بیری دا درخت، تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ویکھیا اس دے بڑے بڑے پتے نے جمیں ہاتھی دے کان ہوندے ہیں، اور جڑا انہوں پھال لگیا ہوئے نا بیر، وہ ایویں جمیں مٹکا ہوندہ ہے، حجر دے مٹکے، ایک بستی دا اشارہ کر کے کیا کہ بڑے بڑے جمیں کڑے ہوندے نا اس طرح ہوندے بیر، اور انہاں دے اوپر چھوٹیاں چھوٹیاں تتلیاں سونے دیاں بڑیاں خوبصورت تتلیاں وہ موجود نے، اور ان تتلیاں نے اس بیت المعمور اس سدرۃ المنتہا دے درخت نو ڈھانپیا ہویا۔ اللہ دے رسول فرمایا کہ میں ویکھیا اس تو ود کے اج تک خوبصورتی میں نو کسے جگہ تے نظر نہیں آئی۔ ہن اس مقام تے آ کے نبی علیہ السلام دے جڑی سورۃ النجم دے اندر آیات موجود نے نا کہ وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَةٍ اُخْرَى، کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نو دوسری دفعہ تارتاً اخرى دے لفظ نے دوسری دفعہ انہاں دی اصل شکل دے اندر دیکھیا، دوسری دفعہ۔ اے جڑا قرآن دے لفظ ہی آ گیا نے تارتاً اخرى دوسری دفعہ دیکھیا، کچھ لوگاں نے اتھوں اپنا مطلب کڑیا، انہاں آکھیا جی تارتاً اخرى جڑا نا اے نبی علیہ السلام نے اللہ نو ویکھیا، اللہ نو ویکھیا۔ حالانکہ ساڑھا اہل سنت عقیدہ کی ہے کہ انسان دی اکھ اللہ نو ویکھ سکدی نہیں، اور کسے بھی آیت مبارکہ دا مطلب لہن واسطے بارہا دسیا جاندہ ہے کہ نبی دی حدیث نو سب تو پہلے لینا چاہیے۔ قرآن دی بہترین تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى۔ کچھ نے بہانہ بنایا، انہوں نے کیا جڑاندہ نا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى، جویں تیر تے کمان انہاں دا آپس وچ فاصلہ ہوندا ہے نا اتنے قریب اللہ تے اللہ دے رسول آ گئے سن، اے بھی عقیدہ باطل ہے۔ کیوں؟ مسند احمد دے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حدیث، اور صحیح مسلم دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے مفسر قرآن بھی نے اور سب تو زیادہ اللہ دے نبی دیاں حدیثاں بیان کرن والے نے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى، تو مراد کہ جبرائیل امین اور محمد الرسول اللہ دی ذات ہے، کیونکہ جبرائیل امین جدوں نیچیوں لے کے اوپر تک گئے نے انسانی شکل دے اندر، اور جدوں ستویں آسمان تے سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے نا ادوں انہوں نے اپنی جڑی اصل شکل سی نا 70,000 پراں لی، انہوں دے اوپر 700 پرسن انہوں دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین نو دیکھیا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحیح البخاری دی حدیث ہے، جیڑا بندہ دعویٰ کرے کہ اللہ دے رسول نے اللہ نو ویکھیا فقد کاذبا، او بندہ جھوٹا ہے، او بندہ جھوٹا ہے جڑا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ دے رسول نے اللہ نو ویکھیا۔ او بھائی اگر اسی اپنا عقیدہ اور نظریہ خود بنا کے بیان کریے اعتراض بنتا ہے، اگر صحابی رسول نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اس چیز دی تردید کر دیں تے پھر دفاع ساڑا حق بنتا ہے کہ بھائی اے نہیں عقیدہ دے اندر جو مرضی آندے رہو تے وہ ثابت ہو جائے گا، ادو تک گل ثابت نہیں جدو تک صحیح حدیث تو گل ثابت نہ ہو جائے۔ صحیح حدیث تو اسی ثابت کرنے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى، تو مراد جبرائیل امین اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے۔ ٹائم میں تھوڑا ہے تے نال میں تھوڑی جی نشاندہی کردہ جاواں، ساڑھے ہاں مشہور کی ہے کہ جی 7ویں آسمان تو جو دوتے جاندے سی نا تے جبرائیل امین نے آکھیا میرے پر جل دے نے،
میرے بڑا سنیا ہونا میرے پر چلتے ہیں ہوں میں تو نہیں جانا تسی جاؤ. حالانکہ میں صحیح مسلم دی حدیث دی روشنی تانوں دکھانا کہ 7ویں آسمان تک جبرائیل امین دا جانا انہاں دا پروف صحیح حدیث دے اندر موجود. اور جڑا بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ جبرائیل امین دے پر سڑ دے سن جل دے سن دلیل لے کے آئے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین لے آؤ اسی مننا گے. تو اس واسطے کسے نے جنابو اپنی طرفوں نوے نوے عقائد اور نظریات بیان کر دینے جی پہلے آسمان تے گئے دوجے تے گئے جتی بھی نال سی پھر سب کچھ اصل چو جتیاں دے پجاری ہوندے نے نا تو پھر وہ ایمیں دے نظریے بیان کر دینے سب کچھ نبی کی جوتی کے نیچے تھا پہلا آسمان دوسرا تیسرا سارے پیغمبر. حالانکہ پوری معراج دے واقعے دے اندر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی دا بھی کتے ذکر نہیں ملدا. اور میرے بھائی موجزے نو موجزے دے انداز وچ بیان کریا کرو. موجزے تو مسائل ثابت نہیں جے ہوندے موجزے تو مسائل ثابت نہیں ہوندے کہ جناب ایسے ہوا لہٰذا یہ بھی ثابت ہو گیا یہ بھی. ان دی مثال میں تو سوکھی جی سمجھا دیاں کہ موسیٰ علیہ السلام دے موجزے سارے جان دے ہو نا پتھر تے لاٹھی ماری تے 12 چشمے پھوٹ پہ قرآن دی آیت ہے نا فن فاجارت من حسنتا عشرتا عینا. یہ تو کوئی مولانا صاحب مسئلہ کر سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ لاٹھی لے کر پتھر پہ مارے 12 چشمے نکل آئیں گے یا میں کہنا دنیا کے نہاتے سارے بزرگ ولی کٹھے کر لے جان اور ہاتھ چیک نہیں لوہے دی سوٹی بڑھائی جائے ایک ایک نہیں تین تو کٹھیاں رال کے پتھر تے مارن پانی چشمے کیونکہ معجزات اللہ دی طرفوں نشانی ہوندے نے اصول ضابطہ اور قانون نہیں ہوندے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہاں دا میں کافی عرصہ پہلے کلپ سنیا سی انہاں جناب جدو 7ویں آسمان دا واقعہ بیان کر دینا تو وہ بدبخت انہوں نے ایتھوں تک لفظ کہہ دیتے کہندے نے ہیک کے جیڑا انہاں اس ہیک نو ڈو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. یعنی اتنا باطل عقیدہ بیان کیتا کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی ذات ایک ہو گئی. اور جو یہودیاں کیا سی عیسیٰ علیہ السلام مریم علیہ السلام اور اللہ ایک نے لیکن رب نے اصول ساڑھے واسطے نہیں رکھیا. فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ اللہ دے رسول اللہ دا حصہ نہیں اللہ نہیں الہ نہیں مشکل کشا نہیں بگڑیاں بنان والے نہیں بلکہ اللہ دے بندے نے وَرَسُولُهُ اللہ دا جو پیغام ملتا ہے اس پیغام نو اگے پہنچان والے نے. تے بدبختو تم یہ عقیدہ کہاں سے نکالتے ہو اور امت کو گمراہ کرتے ہو کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول وہ ایک ہو گئے. نا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ایک ہے لیکن ذات ایک نہیں ہے. اس عقیدے کی تصحیح کے لیے سورۃ اخلاص کو پڑھ لیا کرو. قل هو اللہ احد او ایک کے اللہ الصمد بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ کوئی اندہ بیٹا ہے نہ کوئی بیوی ہے نہ کسے چو پیدا ہویا ہے نہ اوندے چو کدی کوئی پیدا ہویا ہے. تو اس واسطے طاہر القادری صاحب ہون یا کوئی بھی ہوئے وہ بھائی انہوں نے خوف خدا کرنا چاہیے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رب بنانا نہیں. اور جدو تسی رب بنا دیو گے مشکل کشا بنا دیو گے بگڑیاں بنانے والا بنا دیو گے تسی سب تو بڑا ظلم کرو گے. کس وجہ تو ظلم کرو گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آئی سی پوری دنیا نو اللہ دے در تے جھکان واسطے رب نو حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والا منمان نہیں. آدم علیہ السلام تک سارے پیغمبرہ دے آن دا بھی مقصد ہے. تے تسی یہ ظلم کیتا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تو علاوہ جو کچھ سی ان دے بارے عقیدہ صحیح کیتا کہ بھائی کوئی بھی کچھ کر سکتا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی بھی بنا کر تم سامنے کھڑی کر لو تو وہ بھی کچھ بگڑیاں بنا سکتے نہیں ہیں. وہ بھی اللہ کے بندے تھے
تے پھر یار تسی ہیک کے جڑا اس ہیک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک اے شیر ہے گا سرائکی چے شاید کچھ ساتھیوں نے سمجھ نہ آوے وہ آندے پہنے کہ اللہ تے اللہ دا رسول اکو ہی ہے تے جڑا آکھے نا کہ اللہ تے اللہ دا رسول دو نے یعنی اللہ تے رسول ہے حالانکہ ساڑا صاحب دا عقیدہ ہے وہ سانوں کہہ رہا کہ کافر تے مشرک دیں اس واسطے میرے بھائی صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث نے اور معراج دے موقع تے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے معجزہ سی جو حدیث چے اسی او بیان کرنا ہے جو حدیث چے اسی او بیان کرنا ہے حدیث تو باہر نہیں جانا اس واسطے سانو حدیث والے کیا جاندہ ہے اور جڑا بندہ صرف حدیث سے بات کو چوری کرتا ہے پوری حدیث کو پڑھتا نہیں ہے لوگوں کو پڑھنے دیتا نہیں ہے اور وہ غلط نظریات نکال کر کچھ سے کچھ ثابت کر رہا ہے تو یہ سارا کچھ باطل ہے اور اکثر محدثین دا اے موقف ہے کہ جڑی نبی علیہ السلام نے نا 2 رکعت نماز پڑھائی سی وہ نماز فجر سی اور وہ واقعہ معراج دی واپسی تے سی واقعہ معراج دی واپسی تے اللہ پاک نے سارے پیغمبرانوں بیت المقدس دے اندر اکٹھا کیتا اللہ قادر ہے نا صحیح حدیث ہے موجود ہے اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی امامت کروائی سارے نبیاں نو نماز پڑھائی اور اے نبی علیہ السلام دا امامت کروانا اس گل دا ثبوت ہے کہ امام الانبیاء کون نے محمد الرسول اللہ امام اعظم کون نے محمد الرسول اللہ اور پوری کائنات واسطے متبع اور اتباع لائق کوئی امام نے کون نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہوئے جتھے نیوی پا لئی نبیاں نے اوتھے گل کی رہ گئی امامہ دی اسی امام اعظم محمد الرسول اللہ نو ماننے جتھے آکے اللہ دے پیغمبر بھی پیچھے آکے چوک جاندے نے اس واسطے میرے بھائی امامت دے امت نو تقسیم نہیں کیتا جا سکتا محمد الرسول اللہ دی حدیث موجود ہوئے اللہ دے رسول تے نازل ہون والا قرآن موجود ہوئے قرآن اور حدیث دی موجودگی دے اندر کوئی شافی نہیں کوئی مالکی نہیں کوئی حنبلی نہیں کوئی حنفی نہیں سب دے سب محمدی نے کیوں اس واسطے کہ جس پیغمبر دے محتاج نبی بھی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لو کان موسیٰ حجا لواتبعنی میرے ہوندیا اگر موسیٰ پیغمبر بھی آ جان تو وہ بھی میرے پیچھے چلن گے موسیٰ پیغمبر بھی میرے پیچھے چلن گے عیسیٰ علیہ السلام دا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو دوبارہ واپس آنا ہے انہوں نے بھی میری شریعت تے ہی چلنا ہے تے اگر بھائی آپ نے جرت کی ہے کہ آپ نے شریعت کو 4 بنا دیا ہے شریعت کو 4 گروہوں میں تقسیم کیا بتلائیے قیامت تک کے لیے یہ سوال کھڑا ہے کھڑا رہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے وہ فقہ شافی پہ عمل کرنے والے ہوں گے یا فقہ حنفی پہ یا فقہ مالکی پہ یا فقہ حنبلی پہ کس فقہ کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے فقہ محمدی محمد الرسول اللہ کا قرآن آج بھی محفوظ ہے محمد الرسول اللہ کی حدیث آج بھی محفوظ ہے ہم کہتے ہیں وہ فقہ کے اوپر لوگوں کو تقسیم نہیں کریں گے اور یہی آج ہم دعوت دیتے ہیں نہ تقسیم ہو خدا را آ جائے قرآن و سنت کی طرف میں دیکھتا ہوں کیسے فرقہ واریت ختم نہیں ہوتی محمد الرسول اللہ کے پیچھے اللہ نے معراج کے موقع پہ سارے نبیوں کو لا کر بھی یہ پیغام دیا ہے کہ محمد کے پیچھے چلو گے ایک ہو جاؤ گے اگر محمد کی اتباع چھوڑ دو گے اپنی اپنی فقہ کو پکڑ لو گے تو پھر یاد رکھو دنیا میں رسوا ہو جاؤ گے اور آج ساڑھی رسوائی مقدر ہے
بنی ہے، ہر بندہ اپنی اپنی فقہ دے دفاع وچ لگیا ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ پاک سانو سب نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو حقیقی معنی دے اندر امام اعظم منن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔